الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجل التام والمجل الأتم مالك الحدوث السلطان القدم أبي الأكول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت علیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیها سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین روح له الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے قاری اشفاق صاحب کی طرف سے اور ان کے برادران کی طرف سے۔ آپ سے گزارش ہے بار دیگر ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا دن 27 رجب المرجب کا دن تھا اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن خداوند عظیم نے پیغمبر اکرم پر پہلی وحی قرآن کی صورت میں نازل فرمائی ہے، اور پہلی مرتبہ پاک پیغمبر کو اذن ملا خدا کی طرف سے اپنی رسالت کا اعلان کرنے کے لیے، اور پیغمبر اکرم اس وقت یعنی یوں نہیں ہے کہ نبوت شروع جو ہے وہ اس تاریخ کو ہوئی ہو، بلکہ خدا کی طرف سے اعلان نبوت کا اذن ملا پیغمبر کو، اور حضور پاک کے اوپر پہلی وحی غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور خداوند عظیم نے اس واقعہ کو اپنا احسان کے طور پر قرآن میں ذکر کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میرا یہ احسان ہے لوگوں پر کہ خدا نے بھیجا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ خدا نے مؤمنین پر احسان کیا کہ رسول خدا کو مبعوث فرمایا ہے رسالت کے ذریعہ سے۔ تو پیغمبر کی رسالت احسان خداوند ہے، چونکہ پیغمبر اکرم وہ ہستی ہے کہ خداوند عظیم نے جس کے لیے تمام انبیاء کو مقدمہ بنا کر کے بھیجا، کتاب پیغمبر کے لیے تمام کتابوں کو مقدمہ بنا کر کے بھیجا، تاکہ پیغمبر جب تشریف لائیں لوگ معرفت رسالت رکھتے ہوں، اور پیغمبر جب کتاب لے کر کے آئیں تو لوگ اس کتاب کی معرفت پیدا کر سکیں، اور اس کتاب مقدس سے خداوند عظیم جو مقصد لوگوں کو دینا چاہتا تھا وہ مقصد پورا ہو سکے۔ اس بعثت پیغمبر میں سب سے بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ خدا کی طرف سے قرآن کریم کو کتاب ہدایت کے طور پر نازل کرنا ہے۔
یہ قرآن کریم خود اپنی آیات کے مطابق قرآن کریم کے آثار ہیں جو مختلف آثار خدا نے ذکر کیے ہیں اس کتاب مقدس کے لیے، لہٰذا ہم مطمئن ہوتے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں کہ یہ نوشتہ الہی ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ کسی ایک لفظ کی زیادتی کا ہے نہ کسی ایک لفظ کی کمی کا ہے۔ یہ فرق ہے قرآن کریم میں اور باقی چاہے کتب الہی ہوں یا روایات معصومین جو معصومین سے صادر ہوئی ہیں، سب میں یہ احتمال ہے کہ بنانے والوں نے، تحریف کرنے والوں نے تحریف کر دی ہوگی۔ یہ ضمانت صرف اور صرف قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے یہ وہ من وان وحی ہے جو خدا نے فرمایا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ انسان کو قرآن کے حوالے سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی بعثت کے پیغمبر کی بعثت کے ذریعے سے جو انسانیت پہ سب سے بڑا احسان خداوند عظیم نے کیا ہے وہ قرآن کریم کا عطا کرنا ہے۔ قرآن کریم کبھی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم اس قرآن کو جو نازل کرتے ہیں یہ شفا ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں اگلے جملے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہی قرآن ظالمین کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ قرآن مؤمنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن جو ظالم ہے یہی قرآن کہتا ہے کہ ان میں چونکہ وہ صلاحیت نہیں ہے اس پاکیزہ کتاب سے فائدہ اٹھانے کی، لہٰذا وہ دن بدن ان کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں سورہ توبہ کی 114 آیت میں 124 نمبر آیت میں خداوند عظیم نے اس حقیقت کو ایک اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ یہ جو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیات میں یہ تاثیر ہے کہ یہ جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیات۔ اب خداوند عظیم سورہ توبہ میں منافقین کی ایک بات کو ذکر کرتا ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب ان کے اوپر کوئی سورت نازل ہوتی ہے مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، یہ منافقین کیا کرتے ہیں، بھائی تم میں سے کون ہے، مزاح کے طور پر، شوخی کے طور کے اوپر، کہ تم میں سے کون ہے بھائی یہ آیت جس کو یہ سورت اس کے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے، یعنی خدا کی اس بات کو وہ جھٹلانا چاہتے ہیں۔ خدا نے جو کہا کہ جب آیات الہی، آیات قرآن تلاوت ہوتی ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب خدا فرماتا ہے کہ جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّهُمْ هَٰذِهِ زَادَتْهُ ایمانا، کہ بھائی تم میں سے کون ہے جس کے ایمان میں قرآن نے اضافہ کیا ہے۔ اس قرآن نے اور ان سوروں نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ خدا اس کا جواب دیتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ زَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، کہ وہ جو مومن ہے ان کے ایمان میں قرآن کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری موجود ہے، جن کے دلوں میں مرض موجود ہے، قرآن ان کے رجس میں اور مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہو تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اگر کسی میں ایمان ہی موجود نہیں ہے تو خدا نے اس کا جواب دے دیا کہ تم قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہو، ہم نے جو قرآن کو نازل کیا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے، یعنی مطمئن رہو کہ یہ جو کچھ ہے اس جلد کے اندر یہ وہ ہے جو خداوند عظیم نے واضح نصیحت کے طور پر تمہارے لیے نازل کیا۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جو مرض پیدا ہوتا ہے یہ اس کی شفا بھی ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مؤمنین کے لیے۔ جس قرآن کریم کو خداوند عظیم نے اس طرح سے بیان کیا ہے، یہ صفات اس قرآن کریم میں موجود ہیں، تو ہم اگر اس کی ہدایت سے محروم رہ جائیں تو یہ ساری کی ساری ہماری کوتاہی ہے، اور یہ بعثت پیغمبر کا عظیم ترین نعمت جو ہمارے اوپر کی گئی ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہے۔ آپ دیکھیں سابقہ جتنی کتابیں نازل ہوئی آسمان سے، سب کی سب محرف، تحریف ہو گئی، تبدیل کر دیا گیا۔
قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ سابقہ امتوں نے اپنی الہی کتابوں کو محفوظ نہیں رکھا، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے خداوند عظیم نے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے خود نازل کیا ہے ذکر کو، قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ کتنا اہتمام ہوا خدا کی طرف سے، یہ ہے بعثت پیغمبر۔ خداوند عظیم نے کیوں اس دن کو احسان کے طور پہ کہا کہ میں نے مؤمنین پہ احسان کیا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر واقعاً وجود مقدس پیغمبر اکرم باقی نبیوں کے ساتھ کوئی مقایسہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے خداوند عظیم جب میثاق کا تذکرہ کرتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، ہم نے نبیوں سے میثاق لیا ہے، آپ سے میثاق لیا، نوح سے لیا، اولی العزم کو آپ کے بعد ذکر کرتا ہے۔ کس لیے کہ خداوندہ جب پیغمبر کا ذکر کرتا ہے تو حتیٰ اولی العزم انبیاء سے پہلے ذکر کرتا ہے، یعنی خداوند عظیم مقام رسول کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں خدا بھی اس رسول کے مقام کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں نے نبیوں کا نام بھی لیا ہے، اولی العزم کا تو پہلے پیغمبر کا نام لیا، پھر ان کا نام لیا ہے نبیوں کا۔ یہ عظمت پیغمبر ہے، لہٰذا پاک پیغمبر کا مبعوث ہونا، رسالت، اعلان نبوت کرنا اس آج کے دن کو، یہ کتنی بڑی عید ہونی چاہیے انسانیت کے لیے، کتنا بڑا دن ہونا چاہیے، اس کو باقاعدہ طور پر عید کے طور پر منانا چاہیے ہمیں، کہ خداوند عظیم جس کو احسان کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیں حضرت تشریف لاتے ہیں، حالت کیا تھی عرب میں، بدترین جگہ۔ نہج البلاغہ میں مولا نے نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں حقیقت ارشاد فرمائی کہ حالت کیا تھی وہاں پر جہاں پر پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں، بدترین جگہ، کھانے کو اچھا ملتا نہیں ہے، پینے کے لیے گندا پانی پیتا ہے جوہر کا، دشمنی اس طرح سے چلتی ہے، صرف پانی تم نے پہلے پلانا ہے یا میں نے پلانا ہے، اس کے اوپر 14 سال تک جنگ جاری رہتی ہے، دونوں طرف سے افراد قتل ہو جاتے ہیں، مسلسل نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ حال تھا اس معاشرے کا، اور یہ حال تھا اس دشمنی کا جو ان کے بیچ میں موجود تھی۔ خداوند عظیم نے کیا کیا؟ پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں، وہی لوگ کہ جن کی جہالت کی یہ حالت تھی، کس طرح فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پاک پیغمبر کی محنت کے نتیجے میں، خداوند عظیم کی اس نعمت کے نتیجے میں تم میں اس طرح کا بھائی چارہ قائم ہوتا ہے کہ پھر اس جنگ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آغا تشریف لائے ہیں، آغا آپ کی اجازت سے آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ سے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تمہاری حالت کیا تھی؟ خدا بیان کرتا ہے، تم جہنم کے کنارے کے اوپر تھے کہ خدا نے تمہیں بچا لیا۔ کیسے بچا لیا؟ پیغمبر کے ذریعے سے بچا لیا۔ اس ہستی کی بعثت کا یہ فائدہ ہوا ہے انسانیت کو کہ وہ جو دشمن اس طرح سے ایک دوسرے کے تھے، جن کے اندر انسانی قدروں کو ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا جاتا تھا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ مشہور واقعہ ہے ایک بزرگ کا کہ مسلسل بعد میں صدقات دیتے رہے، مسلسل گریہ کرتے تھے، یہی کہتے ہوئے کہ خدا مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی اتنی بچیوں کو زندہ درگور۔ اور ایک بچی کا وہ واقعہ بھی سناتے ہیں کہ کس طرح سے میں سفر پہ تھا، وہ بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، میں واپس آیا، جب مجھے پتہ چلا میری بچی ہے، میں اس کو لے گیا، گڑھا کھودا، میں گڑھا کھود رہا تھا، میرے اوپر جو مٹی گر رہی تھی وہ میری بچی اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ یہ ایک معروف شخص کا واقعہ ہے، غیر معروف کی بات نہیں ہے، یہ ایک معروف بزرگ کا واقعہ ہے۔ اور پھر بھی مجھے ترس نہ آیا، میں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا مٹی۔ یہ وہ معاشرہ تھا، وہاں پہ پیغمبر اکرم آتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ باقی انبیاء حتیٰ اولی العزم کے ساتھ ذرہ برابر بھی مقایسہ پیغمبر اکرم کو نہیں کیا جا سکتا۔ کجا 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے، نتیجہ کیا نکلا؟ 80 افراد ایمان لے۔ کجا
حضرت یونس کی خدا نے قرآن میں مثال دی ہے. 33 سال موصل میں نینوا میں تبلیغ کرتے ہیں, صرف 2 بندے مسلمان ہوتے ہیں. ایک کا تعلق خانوادہ نبوت سے ہے اور ایک عابد ہے. 40 سال کی محنت کے بعد یہ خلاصہ, یہ نتیجہ ہے اس نبی کی. اس کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں تھی, لیکن فرق دیکھیں آپ شخصیت کا. حضرت نوح تبلیغ کرتے ہیں, یہ حال تھا. 80 بندے 950 سال میں. خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا نوح اس کے بعد کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا. تب حضرت نوح نے بد دعا کی کہ جنہوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے. خدا نے کہا اب کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا. تب حضرت نوح نے بد دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کوئی ایک گھر بھی باقی نہ رکھنا زمین کے اوپر. 950 سال ایک رسول اولو العزم پیغمبر تبلیغ کرتا ہے, نتیجہ صرف 80 افراد مسلمان ہوتے ہیں. 33 سال یا 40 سال حضرت یونس تبلیغ کرتے ہیں, صرف 2 بندے مسلمان ہوتے ہیں. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف سے یہ ہستی ہے. کتنی تبلیغ کی, 13 سال مکے میں, 10 سال مدینہ میں, 23 سال کی صرف تبلیغ ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. میرے نبی, لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو گئے, تیرا مقصد حاصل ہو گیا ہے. یہ فرق ہے پیغمبر اکرم کا باقی نبیوں کے ساتھ. خدا خود کہتا ہے کہ یہ دیکھو تو صحیح, یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو گئے. میں خدا راضی ہو گیا آپ کی انضاحات پر, میں خدا راضی ہو گیا ہوں. یہ وجود مقدس پیغمبر اکرم ہے. کانا خلقہ القرآن, خلق پیغمبر قرآن, مسلسل پوری طرح ترجمان قرآن پیغمبر کا وجود مقدس تھا. اور جو زیادہ تر پاک پیغمبر کے ذریعے سے لوگ مسلمان ہوئے وہ اخلاق کے پیغمبر کی وجہ سے ہوئے. تبلیغ سے کم اخلاق کے پیغمبر کو زیادہ اس میں دخالت تھی. گھر سے باہر نکلتے ہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے, ظہرین کی نماز کے لیے, گھر سے نکلتے ہیں, یہودی نے راستے میں روک لیا, کہا کہ میرا قرض ادا کرے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی پیسے نہیں. اس نے کہا اگر نہیں ہے تو یہیں روک لوں گا, جانے نہیں دوں گا. فرمایا یہ تیرا حق ہے, میرے پاس نہیں ہے, ابھی نہیں دے سکتا. کہا کہ بس یہیں پہ روکے رکھوں گا. بیٹھ گئے وہیں پر زمین پر. اصحاب انتظار کر رہے ہیں, مسجد میں پیغمبر آئے, نماز پڑھائے. دیکھا کہ یہودی نے روکا ہوا ہے, آگے بڑے بات کرنے کے لیے. فرمایا تم جاؤ اپنے کام کرو. سب چلے گئے. پیغمبر نے ظہرین کی نماز وہیں پہ پڑھی, اس کے بعد مغربین کی بھی وہیں پڑھی, ساری رات روک کے رکھا, صبح کی نماز بھی حضور پاک نے وہیں پہ پڑھی. یہ ہے اخلاق کے پیغمبر. صبح کی جب نماز پڑھ بیٹھے تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا آپ کی وصف ہے کہ نبی بد اخلاق نہیں ہے, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے, سختی نہیں کرتا ہے, کسی کے اوپر بے جا ظلم نہیں کرتا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا آپ ویسے ہی ہیں جیسا ہماری کتابوں میں کہا گیا ہے, مجھے کلمہ پڑھائیے, آپ بالکل ویسے ہیں جیسے خدا نے فرمایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کلمہ پڑھا, اپنا مال پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے, سارے کا سارا آپ کی خدمت, جہاں چاہے خرچ کریں. اس طرح سے یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج داخل ہوئے اخلاق کے پیغمبر کی وجہ سے. ایک شخص آتا ہے, حضور پاک تشریف فرما ہے, حضرت نے جو عبا لی ہوئی تھی اس عبا کے کنارے پہ ایک موٹا کپڑا لگا ہوا تھا. حضرت نے عبا لی ہوئی تھی, آ کر کے اس نے عبا کو اتنے زور سے کھینچا, کہا جو تمہارے پاس مال ہے مجھے کیوں نہیں دیتے ہو. اتنے زور سے کھینچا کہ یہاں پہ داغ بن گیا, یہ جلد سرخ ہو گئی حضرت کی گردن کی. حضرت کے چہرے میں ذرہ برابر کے لیے غضب کے آثار ظاہر ہوئے. جبرائیل فوراً نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ اس کے بارے میں کوئی بد دعا نہ کرنا, خدا فرما رہا ہے کہ یہ سخی ہے, بد دعا نہ دینا اسے. پاک پیغمبر بالکل مطمئن ہو گئے, عادی حالت میں آ گئے, ختم ہو گئی وہ. شخص بڑا حیران ہوا, کہا وجہ کیا ہے, میں نے اتنی گستاخی کی, توہین کی.
فرمایا خدا کا حکم آیا ہے کہ تیرے بارے میں کوئی بد دعا نہ کی جائے، اس لیے کہ تو اپنی قوم میں سخی ہے۔ اس نے کہا خدا نے بالکل سچ کہا ہے، میں اسی طرح سے ہوں، کلمہ پڑھائیے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ یہ ہے کردار پیغمبر، یہ ہے وہ ہستی جس کو خدا کہتا ہے کہ اس کی تربیت میں نے خود کی۔ ان اللہ ادبنی فاحسن تادیبی، خدا نے خود میری تربیت کی اور بہترین تربیت کی ہے۔ اس ہستی پر وحی نازل ہوتی ہے، خداوند عظیم غار حرا میں پہلی وحی پیغمبر پر نازل کرتا ہے۔ یہی آج کا وہ مقدس دن ہے جس میں پیغمبر پر پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں وحی الہی کی صورت میں نازل ہوتی ہیں حضور پاک پر۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو مقام رسول کے بہت منافی ہیں۔ کہا گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے برادران کی، مقام رسول وہ بھی عظیم ہستی پیغمبر اکرم جیسی ہے، اس کے لیے اس طرح سے لکھنا یعنی انسان کتنا جاہل ہونا چاہیے مقام رسول کے بارے میں، تبھی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ جبرائیل آئے، پیغمبر کو کہا اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر کہا اقرا پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر کہا اقرا پڑھیے، کہا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اس نے پکڑ کر پاک پیغمبر کو اتنا دبایا کہ پیغمبر پسینے سے شرابور ہو گئے۔ گھر تشریف لے گئے، کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے سردی لگی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سوال کیا کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی اس طرح سے آیا ہے اور اس نے مجھے پڑھنے کا کہا، میں نے کہا پڑھ نہیں سکتا ہوں، اس نے مجھے پکڑ کے دبایا ہے۔ بی بی نے اطمینان دلایا کہ نہیں، خدا آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کی یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، آپ مظلوموں کا ساتھ دینے والے، یہ باتیں کہیں۔ پھر مزید اطمینان کے لیے بی بی آپ کو لے گئی چچا کے بیٹے کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، آئیے ورقہ سے تصدیق کروا لیتے۔ ورقہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ وہ تو جبرائیل ہے، وہ ناموس الہی ہے جو انبیاء پہ نازل ہوتا ہے، آپ پہ بھی وہی نازل ہوا ہے۔ خوب اگر ورقہ کو اتنا یقین تھا تو مسلمان ہو کے مرتا نا، وہ تو کافر مرا ہے۔ ورقہ اسی حالت میں مرا ہے، کانا قارئا للکتب السماویہ، عیسائی تھا، عالم تھا، کتب سماویہ کی قراءت کرنے والا تھا، تو وہ تو اسی کفر کی حالت میں مرتا ہے۔ جس کو اتنا یقین ہے کہ پیغمبر کو بھی اتنا اپنی رسالت پہ نہیں ہے یقین جتنا اس کو یقین ہے، پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا توہین پیغمبر ہے، عظمت اور مقام پیغمبر، مگر اس کی اجازت دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جبرائیل کچھ پڑھانے کے لیے آئے تھے یا وہ آیات پہنچانے کے لیے آئے تھے؟ جبرائیل کا کام پڑھانا تھا یا وہ آیات پہنچانا تھا؟ اس میں اقرا خود آیت کا جز ہے، ان 5 آیتوں میں سے ایک آیت ہے یہ اقرا۔ یہ کوئی پڑھنے کی چیز نہیں کہی تھی کہ تم پڑھو، یعنی یہ جبرائیل کا اپنا کلمہ نہیں تھا کہ پیغمبر کو کہا پڑھو، یہ اس آیت کا ایک حصہ ہے جو آیتیں لے کر کے نازل ہوئے جبرائیل۔ اور پھر مقام پیغمبر کی عظمت کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے، پیغمبر اکرم کو پہچانا ہے تو صرف آل پیغمبر نے پہچانا۔ پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، کہ یبنا رسول اللہ، پیغمبر پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ایک کیفیت ذکر کی گئی ہے کہ پیغمبر کی پیشانی مبارک پر، جبین مبارک پر پسینے کے قطرات طاری ہو جاتے، سر اتنا جھکتا تھا کہ حضور کی یہ ٹھوڑی سینے پہ لگ جاتی تھی۔ اگر کسی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو سواری کا پیٹ زمین پہ لگ جاتا تھا، یہ حالت ہوتی تھی وحی میں جب وحی نازل ہوتی تھی۔ تو یہ تب ہوتا تھا جب جبرائیل وحی لے کر کے آتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل میں اتنی جرت کیا کہ اس طرح سے وحی نازل کرے پیغمبر اکرم کے اوپر۔ یہ باب جبرائیل شاہد ہے مدینہ میں، کس لیے کہ جبرائیل وحی لے کر کے آتا ہے، دروازے مسجد پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پیغمبر کے اذن کا منتظر رہتا ہے، جب پیغمبر اذن دیتے ہیں تب جبرائیل مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔
یہ مقام پیغمبر ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ علی جیسی ہستی جب آتی ہے اس کے پاؤں کو چومتی، یہ ہے عظمت پیغمبر۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب جبرائیل داخل ہوتا تھا نا مسجد میں، کان یجلس بین یدیہ قعدۃ العبید، جبرائیل حضور کے سامنے ایسے بیٹھتا تھا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا کرتا، اس طرح جبرائیل وہی پیش کیا کرتا تھا پیغمبر کی خدمت میں۔ جبرائیل میں یہ جرأت کہ پیغمبر کو پکڑ کے دبا سکے گا، تو پھر یبن رسول اللہ، یہ کیفیت کب طاری ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں یہ کیفیت تب طاری ہوتی تھی جب خدا بغیر کسی واسطہ کے قلب پیغمبر پر وحی کے ذریعے سے تجلی فرمایا کرتا تھا۔ یہ کیفیت، یہ وہ تجلی الہی ہے جو قرآن میں فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب خدا نے پہاڑ پہ موسیٰ کے لیے تجلی فرمائی، نور خدا بند عظیم نے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ جیسا نبی برداشت نہ کر سکا، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر گیا، اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ پاک پیغمبر کی یہ عظمت ہے کہ خداوند عظیم وحی الہی کے ذریعے سے بغیر کسی واسطہ کے قلب پیغمبر پہ تجلی فرماتا ہے، اور پیغمبر کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ عظمت رسول خدا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ ہے عظمت رسول خدا۔ اب ہمارے پاس کون گواہ ہے جو پہلی وحی کا گواہ ہو؟ پیغمبر اکرم کا۔ خطبہ قاسیہ میں مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ کنت اراہ ولا یراہ غیری، جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی صرف میں دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ پیغمبر کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج تک کسی نے یہ کیفیت بیان کی؟ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ پیغمبر کو شک و شبہ تھا، میں پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ یہ آنے والا کون ہے؟ 3 سال پہلے، اعلان نبوت سے 3 سال پہلے ارحاسات نبوت اسے کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر کو ارحاسات نبوت شروع ہو گئے تھے، جہاں سے گزرتے تھے درخت سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جبرائیل راستے میں کھڑے ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسے ارحاسات نبوت کہتے ہیں۔ 3 سال پہلے اعلان سے اس طرح سے شروع ہو گیا تھا پیغمبر اکرم کے لیے۔ وہ جس ہستی کو خداوند عظیم آخری پیغمبر بنا رہا ہے، سارے نبیوں کو جس کا مقدمہ بنا رہا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر 3 سال کا وقفہ پڑ گیا، واضح ہے یہ پہلی وحی ہوئی، اور اس کے بعد 3 سال کا، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، 3 سال کا وقفہ ہوا۔ اٹھا کر دیکھیے بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی حالت یہ تھی، کہتے تھے میں پہاڑ پہ چلا جو چھلانگ لگا دوں پہاڑ سے نیچے، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، خودکشی کر لوں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ ہے مقام رسالت۔ عظمت پیغمبر کا کیا اندازہ ہو سکا؟ ابو ہارون مکفوف چند دن نہیں آیا حضرت کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ جب آیا تو پوچھا، ابو ہارون نہیں آئے تھے، عرض کیا یبن رسول اللہ، خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے۔ جب یہ سنا 3 مرتبہ حضرت زمین پر اتنا جھکے کے قریب تھا پیشانی زمین پہ لگ جائے۔ فرمایا اس نام مقدس پہ میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، تمام اہل زمین قربان، تمام اہل آسمان قربان۔ جس گھر میں نام محمد ہے رحمت خدا صبح بھی برستی ہے، شام بھی برستی ہے۔ خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی یہ میری رحمت ہے، میں نے تمہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ شب معراج جو آخری گفتگو ہوئی، جبرائیل تو کھڑے ہو گئے تھے، سدرۃ المنتہا سے تھوڑا آگے منتظر رہے، پاک پیغمبر گئے، فَأَوْحَىٰ الیہ ما اوحا، خدا بند عظیم نے وحی کی پیغمبر پہ جو بھی چاہا۔ یہ تخفیم کے لیے، بہت عظمت کو بیان کرنے کے لیے خدا کا یہ انداز ہے۔ واپس جب آئے تو جبرائیل منتظر تھے۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا گفتگو ہوئی خدا کے ساتھ؟ پیغمبر نے بیان کیا کہ خدا کے ساتھ یہ بھی گفتگو ہوئی، یہ بھی گفتگو ہوئی۔ آخری جملے میں فرمایا کہ خدا نے مجھے فرمایا ہے امضِ یا ابوالقاسم ہادین مہدین، اے ابوالقاسم جائیے تشریف لے جائیں، آپ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ
پوچھا نہیں ہے یہ ابوالقاسم کا کیا مطلب ہے؟ کہا جبرائیل وہاں کس کی جرت ہے؟ خدا کے حضور میں گفتگو کی تو جرت ہی نہیں تھی کہ میں خدا سے پوچھ سکا۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو ابوالقاسم اس لیے کہا لِأَنَّكَ تَقْسِمُ الرَّحْمَةِ بَيْنَ الْخَلْقِ، تو میری رحمتوں کو میری مخلوق میں تقسیم قرار دینے والا ہو گیا۔ تقسم الرحمت، یہ ہے پیغمبر اکرم، یہ ہے وہ ہستی خداوند عظیم نے جس کو ختم المرسلین قرار دیا ہے، خداوند عظیم نے جسے قرآن عطا کیا ہے، خداوند عظیم نے جسے اسلام عطا کیا ہے۔ اسلام کامل ترین شریعت پیغمبر کی شریعت تھی، کامل ترین کتاب پیغمبر کی کتاب تھی، کامل ترین رسالت پیغمبر کی رسالت تھی۔ یہ تینوں خصوصیتیں پیغمبر میں پائی جاتی تھی۔ رسالت کے لحاظ سے کامل ترین رسالت، کتاب کے لحاظ سے کامل ترین کتاب، اور شریعت کے لحاظ سے کامل ترین شریعت لانے والے ہیں پیغمبر اکرم۔ تمام نبی جن کے وجود کا مقدمہ بنایا گیا ہے خدا کی طرف سے۔ یہ سارے نبی کیوں آئے بار بار؟ یہ ختم رسالت کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ یہ سارے نبی جو بار بار آتے رہے، 1,00,000 کم 24,000 انبیاء، یہ کس لیے؟ یہ سب کے سب مقدمہ تھے وجود پیغمبر کے لیے۔ خدا چاہتا تھا انسانیت کو یہ شریعت عطا کرے، رسالت پیغمبر عطا کرے، کتاب الہی عطا کرے، اس لیے سارے نبیوں کو خدا مقدمہ بنا کر بھیجتا رہا۔ پاک پیغمبر تشریف لاتے، اب وہی نبی جس کی شریعت کو کہا کہ اسی کا انتظار تھا، کتاب کو کہا اسی کا انتظار تھا، آپ کی رسالت کو کہا اسی کا انتظار تھا، وہی رسالت ہے، وہی پیغمبر ہے، وہی کتاب ہے، وہی شریعت ہے، لیکن جب تک ولایت علی شامل نہیں ہوتی تب تک خدا اعلان نہیں کرتا۔ جس دن ولایت علی کا اعلان ہوتا ہے اس دن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج علی کی ولایت آ گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، دین پسندیدہ بھی بن گیا ہے خدا بندے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہمارے پاس شاہد موجود ہے جو پہلی وحی میں موجود تھا پیغمبر کے ساتھ۔ کوئی اور بیان نہیں کرے گا کہ پیغمبر پر وہ پہلی وحی کی نازل ہونے کی کیفیت کیا تھی۔ یہ جو الٹی سیدھی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، جبرائیل نے یہ کیا یہ کیا، نہ وہ جو موجود تھے انہوں نے بیان کیا ہے۔ کنت اراہ ولا یراہ غیری، صرف میں دیکھ رہا تھا پیغمبر پہ جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ کنت ارا نور الوحی والرسالہ وشممت ریح النبوہ وسمعت رنۃ الشیطان۔ میں علی نے نور وحی اور رسالت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں علی نے شممت ریح النبوہ، نبوت کی خوشبو کو سونگا ہے، وسمعت رنۃ الشیطان، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لعین چیخ رہا ہے، فرمایا علی یہ اس لیے چیخ رہا ہے کہ یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ یا علی، یہ جملے بڑے خوبصورت ہیں۔ یا علی انک تسمع ما اسمع و تری ما ارى، علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، اور تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ الا انک لست بنبی، تو نبی نہیں ہے، حواس وہی ہے جو نبی کو عطا کیا ہے خدا بندے۔ یہ ہستی ہے جو شاہد ہے رسالت کے اوپر پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے تو کوئی ایسی کیفیت نہیں بیان کی ہے کہ جبرائیل آئے اور پیغمبر کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کون ہے آنے والا۔ فرماتے ہیں میری تب اور فطرت نبی پاک والی تب اور فطرت، اس لیے کہا یہ جانتے ہو جو تین حواس سے اس کا تعلق ہے، تین باتیں جو علی نے فرمائی ہیں۔ کنت ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ کنت ارا، میں دیکھ رہا تھا مسلسل۔ شممت ریح النبوہ، یہ کون سی خوشبو ہے نبوت کی جو علی کہہ رہا میں سن رہا تھا؟ وہ کون سی چیخیں تھی کہ علی کہہ رہا کہ میں ان کو سن رہا تھا؟ سمعت رنۃ الشیطان، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا۔
یہ عام محسوس آنکھ کان کے ذریعے سے نہیں سنا اور دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ حواس نبوت جو خداوند عظیم نبیوں کو عطا کرتا ہے، یہ ان حواس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ وحی کے نور کو دیکھتا بھی ہے، خوشبو نبوت کو سونگھتا بھی ہے۔ پیغمبر میں بھی تھا اور علی میں بھی برابر موجود تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ اس کا مطلب ہے کہ رسالت کو بھی اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو صرف علی بیان کر سکتے ہیں، کتاب الہی کو بھی بیان کر سکتا ہے تو صرف علی بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے۔ ان میں وہی حواس پائے جاتے تھے جو پیغمبر میں پائے جاتے ہیں۔ جب پیغمبر حامل ہے حواس نبوت و رسالت کے، پھر کیسے شک کر سکتے ہیں کہ یہ آنے والا کون ہے؟ یہ جو نازل ہو رہا ہے یہ شیطان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا جبرائیل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے، یہ شیطان ہے جو تصرف کر رہا ہے میرے حواس میں، یا جبرائیل ہے۔ وہ پیغمبر کو اگر وحی کا پتہ نہ چلے تو پیغمبر کیسے ہمیں بیان کرے کہ یہ جو میرے اوپر نازل ہو رہی ہے؟ چونکہ القاء در قلب ہوتا ہے، جو وحی کی وہ قسم ہے جس میں خدا نازل کرتا ہے نا۔ ایک تو مطلب ہے جبرائیل لے کر کے آیا، یہ صورت ہے یا رسول اللہ، یہ حکم ہے خدا نے نازل کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ پیغمبر کے قلب مقدس پہ خداوند عظیم خود وحی کو القاء کرتا ہے۔ اس کا پیغمبر کو کیسے یقین ہو کہ یہ جو نازل ہو رہی ہے یہ وحی قرآن ہے جو خدا نازل کر رہا ہے، یا شیطان تصرف کر رہا ہے؟ نبیوں کے حواس کے اوپر شیطان تصرف نہیں کر سکتا ہے، خدا نے ان ہستیوں کو محفوظ قرار دیا ہے، شیطان تصرف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے دل میں یہ شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جو نازل ہو رہا ہے یہ کیفیت وحی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ کیسے کہہ دیا؟ پیغمبر جس کو خداوند عظیم نے اس طرح سے تربیت کیا، کیسے کہہ دیا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے؟ اور صرف جس کے اندر وہ حواس، یہ خاص حواس نبوت ہیں۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا جب حضرت یوسف کا قمیص کرتا لے کر کے چلا تھا مصر سے بشیر؟ حضرت یعقوب نے وہاں سے سونگی تھی اس خوشبو کو، انی لاجد الریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ ہے حواس نبوت۔ میں آج یوسف کی خوشبو، جب مصلحت تھی بیان کرتی، اس سے پہلے بھی پا رہے تھے، جس وقت موقع آیا بیان کرنے کا بیان کر دیا، میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا۔ بعد میں وہ بشیر کرتا لے آیا حضرت یوسف کا۔ یہ ہے حواس نبوت جو ہر نبی میں پائے جاتے ہیں۔ ختم المرسلین میں سب سے زیادہ یہ حواس پائے جاتے ہیں، اور خود ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں یا میں ہوں یا علی ہے جس میں یہ حواس کامل ترین شکل میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے کہا کہ آؤ مجھ سے کتاب الہی کا بھی پوچھو، رسالت پیغمبر کا بھی پوچھو، یعنی شریعت کا پوچھو تب بھی علی بیان کرے گا، اور کتاب الہی کا پوچھو تب بھی علی بیان کرے گا۔ یہ واقعہ معروف ہے کہ خلیفہ دوم کا دور ہے، ایک شخص یونان سے آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہوں، میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں جو حضرت موسیٰ نے ہارون کے ذریعے سے لکھوائی تھی، ہمارے جد ہارون نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، میں تحقیق کرنے آیا ہوں، اگر اسلام حق ہوا تو اسلام کو مان لوں گا۔ انہیں لے گئے دربار خلافت میں۔ اس نے جو پہلا سوال کیا، حل انت اعلم امہ اعلم الامہ بامر نبیک و کتاب نبیک، آپ اس امت میں سے سب سے زیادہ امر نبوت کو اور کتاب نبوت کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ پہلا سوال ہی اس نے یہی کیا کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس امت میں سے امر نبوت کو اور کتاب نبوت کو سب سے زیادہ جاننے والا۔ آپ جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ خاموش ہے۔ اس نے دوبارہ پھر وہی سوال کیا، کہا تجھے کیا مسئلہ ہے، اپنا مسئلہ بیان کرو۔ اس نے کہا میں تحقیق کرنے آیا ہوں اور میں بغیر پڑھے لکھے نہیں آیا ہوں، میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں جو میرے جد ہارون نے لکھی ہیں، لہذا میں تحقیق کرنے کے لیے آیا۔ آپ جانتے ہیں امر نبوت کو اور کتاب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں امت میں سے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ علیک بذالک الفتح، وہ جو جوان بیٹھا ہے نا مسجد کے کونے میں، جاؤ اس سے پوچھو اگر پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا انہ ابن ام النبی، یہ نبی کے چچا کا بیٹا ہے،
نبی کی بیٹی کا شوہر ہے، نبی کے بیٹوں کا باپ ہے، انہو علی ابن ابی طالب۔ جب ان سے پوچھو، وہ یہودی آیا، آ کر کے مولا سے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، انت عالم الامہ، آپ اس امت میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں نبی کے امر کے بارے میں، کتاب کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ کہہ رہے ہیں بالکل ویسا ہے، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو علی سے کرو، میں تمہیں جواب دوں۔ ایسا ایک ہستی ہونی چاہیے بعد از پیغمبر، جس کے اندر حواس پیغمبر والے موجود ہونے چاہیے، علم پیغمبر والا موجود ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو نبوت بھی بیان کر سکے، رسالت بھی بیان کر سکے، اور کتاب الہی بھی بیان کر سکے۔ اگر خدا یہ بندوبست نہ کرے انسانیت کے لیے، تو لوگ خدا سے سوال کریں گے، خدا بندہ ہمارے لیے کیوں بندوبست نہیں کیا ہے؟ یہ کتاب ختم نہیں ہو گئی، ظاہری طور پر پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، کتاب بھی باقی ہے، رسالت بھی باقی ہے، ضرورت بھی باقی ہے جو ہمیں رسالت بھی بیان کرے، کتاب بھی بیان کرے۔ خدا نے یہ بندوبست کیا ہے، صرف ایک نہیں بلکہ 12 ہستیاں ایسی قرار دی کہ سب میں وہی حواس پائے جاتے ہیں جو نبی میں موجود۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امام نے عمل پیغمبر کو بیان کرنے کے لیے کبھی کسی راوی کا واسطہ قرار دینے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ ہمیں فلاں راوی نے بیان کیا، فلاں کو فلاں نے بیان کیا۔ پیغمبر اس طرح سے عمل کیا کرتے تھے، نہیں، ائمہ طاہرین عمل پیغمبر کو اسی طرح بیان کرتے تھے جیسے خود اپنے عمل کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی حقیقت تھی جو ائمہ میں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے عمل پیغمبر کو اس طرح بیان کرتے تھے؟ یہ وہ روح پیغمبر ہے جو تمام ائمہ میں جاری و ساری قرار دیا خداوند۔ یہ ہے معرفت مقام امامت۔ خدا نے جن ہستیوں کو امام کرا، ایسے تھوڑی کسی کو معین کر دیں یہ امام ہے لوگوں کا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یا رسول اللہ آپ منذر ہیں، ہر قوم کا ہادی ہم نے قرار دیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ من المنذر و من الہاد، منذر کون ہے اور ہادی کون ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا انا المنذر، اور علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا ھو الہادی، منذر میں ہوں اور ہادی علی ابن ابی طالب ہے جو خدا نے قرار دیا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدا نے کس طرح سے ہدایت کا بندوبست کیا تھا، لیکن امت پیغمبر نے اس ہدایت الہی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی انکار کی وجہ سے آج کی رات حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مسلمانوں، حسین اکیلے چلے جاتے، بات کہہ سکتے تھے کہ حسین گئے ہیں اپنی مرضی سے۔ حسین اکیلے نہیں گئے ہیں، ساتھ بہنوں کو بھی لیا، بیٹیوں کو بھی لیا۔ قبر پیغمبر پہ جا کر کے کہا تھا نانا میں تیرا بیٹا حسین ہوں، تیری بیٹی کا بیٹا حسین ہوں۔ نانا کا ضیعتنی امتک، تیری امت نے حسین کو ضائع کر دیا۔ نانا مجھے تیری قبر کے پاس تیری امت رہنے نہیں دیتی۔ جب دربار میں ولید نے بلایا تھا نا حسین کو، وہاں پہ گفتگو ہوئی، حسین سے بیعت یزید طلب کی گئی۔ حسین نے ارشاد فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ واپس آئے، جب گئے تھے تو بہن دروازے کے پیچھے کھڑی رہی، جب واپس آئے تب تک بہن دروازے پہ انتظار کر رہی تھی۔ پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہا زینب بہن مجھ سے بیعت کو طلب کیا گیا ہے، میں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مدینہ میں رہنے نہیں دیتے۔ 2 راتیں حسین جاتے رہے قبر رسول پر، 1 رات گئے تو رسول سے گفتگو کی، دوسری رات گئے تو خدا سے گفتگو کی۔ رسول سے کہا انا الحسین فرخک وابن فرختک، یا رسول اللہ نانا میں آپ کا بیٹا حسین، آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں، نانا تیری امت مجھے رہنے نہیں دے رہی ہے مدینہ میں۔ دوسری رات جب گئے نا خدا سے گفتگو کی، خدایا یہ تیرے نبی کی قبر ہے،
وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، میں تیرے نبی کا بیٹا ہوں۔ خدایا تو جانتا ہے مجھے کیا صورتحال پیش آئی ہے، خدایا میرے لیے وہ اختیار کر جس پہ تو راضی ہے۔ حسین تیاری بھی کر رہے ہیں مدینہ سے جانے کی۔ حسین کے بارے میں ایک راوی جو کوفہ سے آیا ہے کچھ مسئلے پوچھنا، عبداللہ ابن سنان کا دادا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں سید الشہداء سے کچھ مسائل پوچھنے تھے، مدینہ آیا تھا، میں اس منظر کا شاہد ہوں جب حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں حسین کی کرسی دروازے پہ لگی ہوئی ہے، جوانان بنی ہاشم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک اونٹ آتا ہے دروازہ پہ بیٹھتا ہے، ایک بی بی نکلتی ہے اور وہ سوار ہونے کے لیے جب آگے بڑھتی ہے تو جوانان میں سے ایک جوان آگے بڑھ کر کے اس بی بی کو سوار کرتا ہے۔ حسین تشریف فرما ہے، ایک ایک بی بی سوار ہوتی رہی۔ کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ جب در دولت سے باہر نکلی، حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، انہوں نے جا کے اس معظمہ کے ہاتھ کو پکڑا، عباس جا کر اونٹ کے پاس زمین پر بیٹھے، وہ بی بی آئی، اس نے عباس کے زانوؤں پہ قدم رکھا، جب تک وہ سوار ہوئی حسین کھڑے رہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ اس طرح سے عزت سے مدینہ سے رخصت ہوئی حسین کی بہنیں اور بیٹی۔ عباس موجود، بنی ہاشم کے جوان موجود، اور یہ قافلہ آج کی رات مدینے سے باہر نکلا، مکہ تشریف لے گئے، چند ماہ مکہ تشریف فرما رہے، 8 ذی الحجہ تک حسین مکہ میں رہے، 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑا، اور 2 محرم کو حسین پہنچے کربلا۔ یہ کتنا عرصہ ہے؟ 8 محرم سے لے کر 8 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم تک حسین کربلا میں راستے میں سفر کرتے رہے، جنگلوں سے گزرے، صحراؤں سے گزرے۔ مسلمانوں، حسین کے ساتھ نبی کی بیٹیاں موجود ہیں، 24 دن نبی کی بیٹیاں صحراؤں میں رلتی رہی۔ مسلمانوں، یہ امت پیغمبر ہے جس نے پیغمبر کی مودت کا اس طرح سے جواب دیا پیغمبر کو کہ نبی کی بیٹیاں 24 دن مسلسل صحراؤں میں، کربلا میں پہنچی۔ جب شہادت حسین ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ ان خیموں کو آگ لگا دو اور ان خیموں کو لوٹ لو۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا گیا۔ لوٹنے کے بعد آگ لگائی گئی۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، میں جب ان بیویوں کو دیکھتا ہوں مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ میری پھوپھیاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، اس کو آگ لگتی تھی، تیسرے خیمے میں جاتی تھی، اور جب ایک خیمہ رہ گیا، علی کی بیٹی نے آ کر کے سوال کیا، بیٹا زین العابدین آپ کیا کہتے ہیں، ہم آگ میں جل کے مر جائیں یا باہر چلی جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھوپھی اماں باہر چلی جائیے، اور بیویاں اس طرح خیمے سے نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آ گیا 11 محرم کی عصر کا وقت، جب یہ اعلان کیا گیا، او سپاہیوں یہ رسیاں ہیں، ان بیویوں کو قیدی بنا لو۔ یہ جب علی کی بیٹی نے سنا تو کہا کہ او عمر ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، تم سپاہیوں کو کہہ رہے ہو ہمیں قیدی بنا لو۔ اجرکم علی اللہ۔ علی کی بیٹی آگے بڑھی، رسیاں لی، ایک ایک بیوی کو قیدی بناتی رہی اور اپنے ہاتھ کے ساتھ سوار کرتی رہی۔ جب اکیلی رہ گئی نا علی کی بیٹی، اب فنظرا یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، مقتل کی طرف دیکھ کر کے کہا عباس بھیا زینب سوار ہونا چاہتی ہے، اور اپنی بہن کو سوار کرو۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔